السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جماعت کی، ایک ایسی تحریک تنظیم کی جس کو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے، خوب واقف ہوں گے۔ ایسی جماعت جس کا مقصد صرف اسلامی قانون کو نافذ کرنا اور عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا تھا۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، 20ویں صدی میں دنیا کے مختلف اسلامی ممالک میں ایسی تنظیمیں اور تحریکیں وجود میں آئیں جو معاشرے کو خالص اسلامی نظام میں ڈھالنے کی خواہش مند تھیں۔ انہی میں سے ایک تنظیم، ایک جماعت جس کا نام اخوان المسلمین ہے، جس کا مقصد مسلمانوں میں ثقافتی، دینی اور سیاسی اقدار کی بیداری تھا۔ دوستو، یہ جماعت 1929 میں مصر میں قائم ہوئی۔ اس تنظیم کی بنیاد مصر کے 22 سالہ معلم حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھر چکے تھے اور عرب دنیا میں متعدد اسلامی ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں۔ دوستو، حسن البنا اسسربیہ کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اس تحریک کا آغاز 1923 میں کیا تھا، مگر 1929 میں اسے باقاعدہ شکل دی گئی۔ مصر میں یہ تحریک کافی مقبول ہوئی اور اس کی شاخیں دوسرے عرب ممالک میں بھی قائم ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر اس کے اراکین کی تعداد 20 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ دوستو، اس تنظیم کے 3-4 سال تو شاخوں کی قیام میں گزرے ہیں۔ سن 1932 میں جب حسن البنا کا تبادلہ قاہرہ میں ہوا تو اخوان المسلمین ملک کے طول و عرض میں پھیلنے والی ایک تنظیم بن چکی تھی۔ اس کے ارکان کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا انتظامی ڈھانچہ بھی وسیع ہو چکا تھا۔ حسن البنا نے اعلان کیا کہ اسلام کا پیغام عالمگیر ہے اور یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اخوان المسلمین کی تنظیم کے ذریعے انہوں نے اپنے اسی نصب العین کو عملی جامہ پہنانے کا کام شروع کر دیا۔ جلد ہی مصر کے طول و عرض میں اخوان المسلمین کی شاخیں قائم کر دی گئیں۔ اخوان نے اپنے مدرسے بھی قائم کیے اور رفاع عامہ کے کاموں میں بھی خوب حصہ لیا۔ انہوں نے ایک ایسا نظام تربیت قائم کیا جس کے تحت اخوان کے کارکن بہترین قسم کے مسلمان بن سکیں۔ حسن البنا نے اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 50 سال سے مصر میں غیر اسلامی آئین آزمائے جا رہے ہیں اور وہ سخت ناکام ہوئے ہیں، لہٰذا اب اسلامی شریعت کا تجربہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مصر کے موجودہ دستور اور قانون کے ماخذ کتاب و سنت نہیں، بلکہ یورپ کے ممالک دستور اور قوانین ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں۔ دوستو، اخوان المسلمین 1952 میں مصر کے فوجی انقلاب کے حامی تھی، مگر اس کی طرف سے جنرل نجیب اور جنرل ناصر کی خارجہ پالیسی کی بھی مخالفت ہوتی رہی۔ 1954 میں مصری ڈکٹیٹر جمال عبد الناصر نے الزام لگایا کہ اس کے اراکین نے جنرل ناصر کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، جس کے بعد یہ جماعت خلاف قانون قرار دے دی گئی اور اس کی املاک ضبط کر لی گئیں۔ البتہ یہ الزام کبھی ثابت نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اس جماعت کے رہنما شیخ حسن الحدیبی نے اپنا صدر مقام قاہرہ سے دمشق تبدیل کر لیا۔ اس جماعت نے عرب قوم پرستی کے خلاف شدید آواز اٹھائی اور اسلامی بھائی چارے کا نعرہ لگایا، جس کی پاداش میں جماعت کے بہت سے اراکین کو جیلوں میں بند کر دیا گیا اور سید قطب شہید جیسے لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ پابندی کے بعد بھی یہ جماعت باقی رہی اور پورے عرب علاقوں میں پھیل گئی۔ اخوان کا پاکستان کی جماعت اسلامی سے قریبی تعلقات ہیں۔ آج دنیا بھر کے مشہور اسلامی رہنماؤں کا تعلق اخوان سے تھا۔ دوستو، یہ تھے اخوان المسلمین، جن کا مقصد اسلامی عدل و انصاف کو قائم کرنا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔